چاہیے آپ معاف کرنا سیکھ جائیں. آپ کو سکون نہ ملے تو مجھے کہیے گا. نہیں، اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا. برا کیا تبھی تو معاف کرنے کا بول رہا ہوں بھائی. سلام نہیں لیا. بھائی آپ سلام کر لیتے یار. مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا. آپ پیار سے دیکھ لیتے بھائی. منہ چڑھا ہوا تھا. آپ مسکرا دیتے بھائی. ہر بار میں ہی کروں. بھائی آپ ہی کرو, جنت میں بھی تو جانا ہے نا ہم کو. بس یہ 3 مدنی پھول پکڑ لیں, سوسائٹی میں بہتری نہ آ جائے تو آپ بتائیے گا. جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر, جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ, جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. اس پہ جنت کی بشارت. سکون اور اطمینان والی زندگی گزارنے کا آسان فارمولا بتاؤں. پہلے یہ تلاش کریں کون سا کام کرنا آپ کو پسند ہے, وہ جائز اور حلال کام جو آپ کا فیورٹ ہے, جو آپ کرتے ہیں تو وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے. مل گیا, اب وہ بندہ تلاش کرے جو اس کام کو کرنے کے آپ کو پیسے دے سکے. میک پیشن یور پروفیشن, جاب کی جاب, آرام کا آرام. ہمدردی کرنا آسان نہیں ہوتا, ہمدردی کرنا بہت مشکل کام ہے. یاد رکھنا, اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے, اپنی میں مارنی پڑتی ہے, اور جس سے ہمدردی کر رہے ہو نا اس کے اندر رہ کے جینا پڑتا ہے. یہ جو میں کرنے کی عادت ہے, یہ سب کچھ چھوڑ کے اگلے کی بات سننی پڑتی ہے, اس کا مسئلہ سننا پڑتا ہے. وہ جتنا بھی بولے اب سنو, کیونکہ تم ہمدردی جو کر رہے ہو, اور پھر اس کا حل بتاؤ. یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور نصیب والوں کو ملتا ہی ہے. جن پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے نا, انہیں روٹھنے کا اور ٹوٹنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ آپ پر ذمہ داری کا بوجھ ہے. آپ لیڈر ہیں, آپ سی ای او ہیں, آپ بڑے آدمی بن گئے, اب آپ پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے. روٹھنا ٹوٹنا چھوڑ دیں. آپ کے ٹوٹنے سے پوری ٹیم ٹوٹ جائے گی, آپ کے روٹھنے سے بندہ فارغ ہو جائے گا. دنیا میں اس وقت جو لوگ ریزائن کرتے ہیں 85% باس کے رویے کی وجہ سے کرتے ہیں. قیامت کے روز کافر کو کوئی کافر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا, اور قیامت کے روز کافر کو کوئی مسلمان بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہے, لیکن شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی زہریلی چیز کھا لے اور کہے میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا, یا کوئی کسی گاڑی کے نیچے آ کے اپنی ہڈیاں توڑوا لے اور کہے جی میرے پاس بہت بڑے ہڈیوں کے ڈاکٹر موجود ہیں. گناہ کا عذاب سخت ہے. جو موقع ہو اس کے مطابق آواز اوپر نیچے ہوتی ہے نا, لیکن آج بچوں کی, لڑکوں کی, نوجوان نسل کی آواز کنٹرول نہیں ہو رہی. یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے. ماں باپ کیا کہ بولتے ہیں, استاد کیا کہ بولتے ہیں, ایسے کرتے نہیں تھے. یہ ہر جگہ پہ آواز کتنی رکھنی ہے, کیا یہ سکھایا نہیں گیا؟ تم کسی مریض کے پاس جاتے ہو اپنی ٹون لو رکھو گے, تم مسجد جاتے ہو تمہاری آواز کم ہونی چاہیے, وہاں پر تیز آواز نہیں چلتی. تم ماں باپ کے سامنے جاتے ہو وہاں پر تمہاری آواز کم ہونی چاہیے, تیز آواز وہاں نہیں چلتی. یہ ٹریننگ ہے اور بہت ضروری ہے. جو لاپرواہی کا ایک رویہ ہوتا ہے نا سلمان بھائی ہمارے معاشرے میں, ہم بات ہی نہیں سن رہے ہوتے اگلی کی. سن رہے ہوتے ہیں تو اپنی بات باری کا انتظار کرنے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں. واضح طور پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کی بات سن رہے ہیں, اس کے لیے نہیں سن رہے, بلکہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت خاموش ہو تو ہمارا پلے کا بٹن دبے اور اب ہم شروع کریں. اس کی بات کو پورا سنیں اور اس کی بات کے ختم ہونے کے بعد تھوڑا پاز لیں, تاکہ اب وہ اپنی بات کو فنش کر چکا ہو, پھر اسی کی بات کے تھوڑے لفظ بولیں. یعنی اگر اس نے آپ سے کوئی بات کی نا, اس اپنی بات کے آغاز میں اس کی بات کے تھوڑے سے لفظ بولیں, اس کو صاف پتہ چل جائے گا اس نے میری بات پوری سنی ہے. اور اب آپ آگے سے اپنی بات, اپنا حل, اپنا موقف وہ بیان کریں. وہ فوراً اس سیٹ آف مائنڈ میں آ جائے گا کہ یار انہوں نے میری بات سنی ہے اور یہ اب مجھے حل وہ دیں گے جو میری بات کا حل ہے. تو یو مسٹ بی کیئرنگ. آپ کا ایک برانڈ بن جاتا ہے کہ آپ